فرمایا اقتصادی پرابلم یعنی جاب کی پریشانی، رزق کی پریشانی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسہ نہیں آ پا رہا ہے، جب جان کا خطرہ ہو، اہل و عیال زیادہ ہیں، اس کے لیے آپ سفارش کرتے نہیں کرتے کہ ہمیں کہیں اچھی سی جاب مل جائے۔ یہ بھی زمانہ آج کل ہمیں دوسروں سے خطرہ نہیں ہے، آج کل تو اپنوں میں اتنے خطرناک ہیں، ان سے ہی ڈر لگ رہا۔ عزاداری اس لیے آئی تھی کہ جھگڑے ختم ہوں گے، عزاداری اس لیے آئی تھی کہ لڑائیاں ختم ہوں گی۔ حسین کے دربار امام باڑے اس لیے بنے تھے، یہاں آ کے لوگ ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ان سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، انسیت پیدا ہوگی، علم اٹھائیں گے تو وفادار بنیں گے۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے نہ جان، عزاداری میں اور لڑائی، عزاداری میں اور جھگڑا، عزاداری میں ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے ٹکرائے تو بھیا دو بات ہیں، یا تو یہ عزاداری نہیں ہے یا یہ آنے والا حسینی نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے؟ جس کو حسین سے بھی شرم نہیں آ رہی ہے مجلس میں لڑنا۔ میرے جوانوں، اگر کوئی آدمی آپ کو مجلس میں ایسا لفظ کہہ بھی رہا ہے کہ جو آپ کو برا لگ رہا ہے تو حسین کی ماں کے احترام میں درگزر کرو، تاکہ تمہاری عزاداری پہ پرابلم نہ آئے، تاکہ عزاداری پہ حرف نہ آئے، تاکہ عزاداری بدنام نہ ہو۔ اگر تم نے کسی گناہگار کو بی بی فاطمہ کی وجہ سے معاف کر دیا تو جنت میں لے جانے والی بی بی اگر کوئی ہے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاؤں، زیارت وارثہ جب جان کا خطرہ ہو، زیارت وارثہ پڑھی جا رہی ہے جان کے خطرے میں، لیکن آپ اتنے خطرناک نہ بنیے کہ عزاداری میں لڑیں۔ عزاداری کے تقدس کا بچانا تمہارا کام ہے۔ ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، اگر عزاداری کا احترام آپ نہیں کر سکتے ہوئے گی نہیں، جتنے مجلس میں ہیں، مجلس سے باہر ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، سب کو پرابلم آنی ہے۔ تین پرابلم جو سب کو آنی ہے، جب سب کا دم نکلا، سانس اٹک جائے گی گلے میں آ کے، ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے، کوئی بھی جسم کا حصہ آپ کا کام نہیں کرے۔ پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری بیوی بستر کے پاس، تمہارے بچے تمہارے سامنے، تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے، تمہارے رشتہ دار تمہارے سامنے، اور تم اکیلے چارپائی پہ پڑے ہو، اور تمہارا بیٹا جج ہے، ایک بیٹا وکیل ہے، ایک بیٹا پروفیسر ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، لیکن نہ ڈاکٹر بچا سکتا، نہ پروفیسر بچا سکتا، نہ آپ کا یہ جج بچا سکتا، اس لیے کہ آپ کی پیروں کا دم نکل چکا ہے، ہاتھوں کا نکل چکا ہے، خالی سانس یہاں ہے، ادھر حلق میں، اور آپ ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر بڑی غور سے، یعنی آپ سب سے مدد مانگتے ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں، مجھے بچاؤ۔ یہ وقت میں کہہ رہا ہوں سب پہ آنا ہے، جتنے بیٹھے ہو، یہ ہم سب پہ آنا ہے، تو اب سب پہ آنا ہے تو ہر آدمی پرابلم میں ہوگا جب سانس یہاں ہوئے گی۔ اب میں اچھی سی صلوات پڑھیں تو وہ بتاؤں کہ مدد کون کرے گا یہاں۔ سونیا بڑی مجلس ہے، میرے عشرے کی، پورے عشرے کی قیمتی مجلس ہے، اسے یاد کر لیجئے، بس آپ دلوں پہ لکھ لیجئے۔ پھر میں آپ کو تصور کراتا ہوں، سوچئے تم چارپائی پہ لیٹے ہو، سارے رشتہ دار دائیں بائیں کھڑے ہیں، دم یہاں ہے، اب آپ ایسے نظر ڈال لیں سب کی طرف، مجھے بچا لو، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں نہ آپ کا مال، نہ اولاد، نہ بیگم، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ رشتہ دار۔ ایک صلوات پڑھتے، تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیے، ذرا تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، آ جاؤ، ماشاءاللہ دیجئے، جو آگے آئے گا اسے ثواب زیادہ ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد اور علیہ۔ اب یہ میں کوئی روایت نہیں گھڑ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے بتائیے نماز میں جو سب سے پہلی صف میں ہوتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا جو دوسری میں ہوتا ہے؟ پہلی صف میں۔ تو جو قانون مسجد کا ہے وہی قانون مجلس کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ہمیں جوانوں سنو ذرا، بڑا مسئلہ ہے، تو ایسے میں کیا کام آئے گا؟ یعنی اب دنیا، اب جب وہ پرابلم ہے ایسی تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہم ایسو ویسو کا دروازہ اختیار کرتے تو
تو प्रॉब्लम ही में रह जाते। हमने दरवाजा लिया है हल्लाले मुश्किलात का, और मुश्किल कुशा भी 14 हैं हमारे। हम 1-2 को नहीं मानते, हम 14 मुश्किल कुशा को मानते हैं। तो उन 14 मुश्किल कुशा में सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है अली। नहीं, अभी जरा लफ्ज सुनिए तो बताऊं। इन 14 मुश्किल कुशाओं में सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है अली, और जो अली की भी मुश्किल कुशाई करे उसे कहते हैं फातिमा। इसका मतलब है हमारी इस प्रॉब्लम का हल किसके पास? ओ माशाल्लाह, समझ गया। जहां बीवी काम नहीं आ रही, बच्चा काम नहीं आ रहा, मैं फिर बता रहा हूं, मेरा सांस यहां अटका हुआ, सब पे ये वक्त आना है। मां कौन काम आएगा? अब बताता हूं कौन काम आएगा। ये जो मजलिस-ए अज़ा में तुम्हारे आंसू निकलते हैं, अब समझिए इन आंसुओं की अहमियत। ये जो आपके अश्क निकलते हैं, आंसू निकलते हैं मजलिस-ए अज़ा में, ये हेल्प करेंगे तुम्हारी उस वक्त जब कोई हेल्प करने वाला। इन आंसुओं से क्या होगा? इमाम फरमाते हैं, ए रैयान इब्ने शबीब, 8वें इमाम ने फरमाया, रैयान शागिर्द है इमाम का, ए रैयान इब्ने शबीब, अगर तुझे किसी भी चीज पे रोना है तो किसी चीज पे न रोना अलावा मेरे जद हुसैन के, इसलिए कि मेरे जद पे रोना तेरे काम आएगा जब तेरा सांस तेरे हल्क में अटक जाएगा। उसने कहा मौला कैसे काम आएंगे आंसू? का इन आंसुओं की बरकत ये होगी कि 17 हुजूरो आबाई इंदक, तू अपने करीब मेरे आबाओ अजदाद को देखेगा। खुदा की कसम अगर समझ जाते तो बैठे ना रहते मजलिस में। अर्श पे जाके मजलिस सुनो, अर्श पे जाके अपनी जहनी फिक्र थोड़ी सी बुलंद करो। क्या कहा इमाम ने? अगर तू मेरे जद पे रोएगा तो जब तेरे रिश्तेदार तेरे सामने खड़े होंगे कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन तू अगर मेरे जद पे रोया 17 हुजूर आबाई इंदक, तो तू मेरे बुजुर्गों को अपने करीब पाएगा। इसे अरबी में कहते हैं एहतजार। एहतजार यानी जाकनी, जाकनी यानी दम निकलना। एहतजार यानी जाकनी, यानी जब इंसान का दम निकल रहा हो, तो दम निकलते वक्त तू मेरे बुजुर्गों को कहां देखेगा? जोर से बोल। में बराबर में, दाहिनी बाईं तरफ देखेगा, अपने बराबर में मेरे आबा अजदाद को। कैसे? देखिए, अगर किसी बच्चे के डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना हो और इंजेक्शन हैवी हो, तो आप केक लाए, टॉफी लाए, खिलौना लाए, कोई चीज लाए, बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चा उस खिलौने को देख के खुश हो रहा है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। इसका मतलब है परेशानी को हल करने का तरीका दुनिया में भी यही है कि अगर तुम चाहते हो परेशानी दूर हो तो कोई ऐसी चीज सामने ला दो कि जिसमें आदमी परेशानी भूल जाए। अरे तवज्जो जाता हूं, परेशानी भूल जाए। अब इमाम फरमाते हैं सबसे बड़ी तकलीफ तुझे होगी जब तेरा दम निकलेगा और तू चारों तरफ देखेगा, तेरी मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर तू मेरे जद पे रोया है तो जब फरिश्ता तेरी रूह निकालेगा और तुझे तकलीफ होगी तो इधर अली खड़े हो गए, इधर हसन खड़े हो गए, इधर हुसैन खड़े हो गए, इधर नबी खड़े हो गए, तू उनको देखता चला गया, तेरी रूह निकलती चली। बड़ी रूहानी मजलिस है, बड़ी रूहानी मजलिस है। इसको दिल में बसा लो जवानों, मेरे जवानों। तो जब आपका दम निकलने लगेगा तो अली आएंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारा अकीदा रिवायत में है कि अली आएंगे और बाकी मासूमीन भी आएंगे, मगर अली सबके पास आएंगे, बाकी मासूम सबके पास नहीं आएंगे। मौला अली सबके पास आएंगे। काफिर का दम निकले उसके पास भी आएंगे, मोमिन का दम निकले उसके पास भी आएंगे, मुनाफिक का दम निकले उसके पास भी आएंगे।
مگر امام حسین صرف آئیں گے مومن، امام حسن صرف آئیں گے مومن کے پاس، باقی ائمہ آئیں گے صرف مومن۔ آپ کہیں گے کیوں؟ تو میاں اتنے آپ ذرا سمجھئے علی کیوں آئیں گے سب کے پاس؟ اصل میں ساری پرابلم ساری پریشانی اگر ہمیں محبت ہے تو بھی سب سے زیادہ مولا علی سے، اور دوسروں کو پرابلم اگر ہے مولا علی سے، اللہ اس لیے بھیجے گا علی کو سب کے پاس، محبت والوں کے پاس جاؤ تاکہ جنت کی بشارت مل جائے۔ اور یہ جو تجھ سے دشمنی رکھتے تھے جب تیرا چہرہ دیکھیں گے تو کسی کی ٹینشن گھٹانے آئیں گے، کسی کی ٹینشن، بات سمجھ گئے آپ؟ صلوات بھیجیں محمد۔ اور بھائی اتنے بڑے مجمع کی صلوات ان کی اتنی ہلکی ہوگی؟ تم مولا علی کو دیکھ کے کافر ہاں یہاں بھی آ گئے ہے نہیں، اس لیے کہ علی مومنوں کے لیے بشارت ہے، منافقوں کے لیے عذاب ہے، سمجھ رہے نہیں؟ امام آئیں گے، اچھا جب آپ کا دم نکلے گا تو کیا ہوگا؟ فرشتہ کہے گا چلو بھائی، آپ کہیں گے یار ابھی سے لینے آ گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، ابھی تو میرے 2 بچے وہ بھی نہیں پڑھے ڈھنگ سے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو کہے گا میری بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، کوئی کہے گا میں نے ابھی مکان خریدا اس میں گیا ہی نہیں ہوں، تو ہزاروں بہانے ہوں گے تمہارے پاس۔ اب جب اچھا فرشتے کی ملک الموت کی مجبوری کیا ہے کہ یہ جو اشک عزا ہیں یہ اس کو نرم کر دیتے ہیں، تو سختی کر نہیں سکتا آپ کے اوپر، یہ پرابلم ہے فرشتے کو، ہر آدمی کو سختی سے لے جائے گا لیکن حسین پر رونے والے کو سختی نہیں کر سکتا، مجبور ہے۔ علی کہتے سختی نہیں کرنا، بلکہ روایت سناؤں چھٹے امام کی، فَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّقِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا، ملک الموت علی والے پر اتنا مہربان ہوتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان۔ اگر کوئی بچہ جانا نہ چاہے کہیں تو ماں کیسے لے جاتی ہے؟ ارے بیٹا چل وہ دلواؤں گی، چل وہ کرواؤں گی، فلاں یہ کروں گی۔ اب یہ فرشتہ بھی ایسے ہی کرتا، جب یہ کسی طرح مانتا نہیں ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اچھا بتا تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب اگر مال سے معاوض بدلی دوں، مال کو مولا مانا ہوگا تو مال کا نام نکلے گا، علی کو مولا مانا ہوگا علی کا نام نکلے گا۔ کہنے لگے میں مثلا علی سے محبت کرتا ہوں، کہ علی سے محبت کرتا ہے، ملنا چاہتا ہے علی سے؟ ارے یار بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا ہم ملوا مولا علی سے؟ اور کہیں گے دیکھ وہ تیرا مولا، دیکھو تیرا مولا حسن، دیکھو تیرا مولا حسین۔ اب یہ ان کو دیکھتا رہے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، بعد میں کہے گا فرشتہ دنیا میں جانا چاہتا ہے، کہا اب دنیا میں جا کے کیا کروں گا؟ تو سمجھے یہ مجلس اگر ایک مجلس میں خلوص دل سے آ گئے اور آنسو بہا لیے تو یہ مجلس کام آئے گی جب تمہارا دم نکلے گا۔ دوسری چیز، ملک الموت جب آئے گا تو ملک الموت اچھی شکل میں دباتا ہے جب آپ کے اشک حسین بہے ہوں آنکھوں سے۔ تیسری پرابلم قبر کی پرابلم، قبر اندھیروں کا گھر، دہشت کا گھر، قبر وحشت کا گھر۔ نماز وحشت پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ جب کوئی مر جاتا ہے نماز وحشت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قبر میں آج وحشت ہے، نماز پڑھ دو گے دور ہو جائے گی، تو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے۔ نماز وحشت اچھا جب جنازہ لے کے چلتے ہو آپ جوانوں، اس مسئلے کو، ایک تو جنازے کو کندھا ضرور دیا کرو، ضرور دیا کرو، ضرور کوشش کرو دو۔ مومن کا جنازہ اٹھانے کا ثواب روایتوں میں ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ جنازے میں چلنے کا ثواب وہ کسی مجلس میں آئے گا۔ آج شب جمعہ ہے تو قبر کو یاد کر لیں تھوڑا سا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں لے جاتے ہیں تو 3 دفعہ رکھتے یا نہیں رکھتے، یا اٹھایا اور قبر کے اندر داخل کر دیا، ایسا ہوتا کیسا ہوتا بتائیے؟ جب قبرستان میں لے جاتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ زور سے بولے کوئی بھی، کیوں 3 جگہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ کوئی رسم ہے؟
اگر رسم ہوتی تو ایک جگہ ہوتی دوسری جگہ نہ ہوتی. رسم نہیں ہے، حکم شریعت ہے کہ جب مرنے والا مر جائے اور قبرستان میں لے جاؤ تو 3 دفعہ اسے رکھو. 1 2. کیوں 3 دفعہ رکھو اسے؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑے مکان میں رہتا تھا، یہ بہت بڑے شہر میں رہتا تھا، یہ بڑی دنیا میں رہتا تھا. اب جا رہا ہے چھوٹی سی دنیا میں. جیسے آتے ہوئے رویا تھا، جب دنیا میں آیا تھا رویا تھا نہیں رویا تھا، ایسے ہی اب رو رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے رونے کا. اسے دہشت ہو رہی ہے نئے گھر سے، قبر سے. اسلام کہتا ہے اسے وقفہ دو 3 جگہ تاکہ یہ اپنی قبر سے مانوس ہو جائے. اسلام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جانور پالتا ہو، گھوڑے کے پاس، اونٹ کے پاس، بھینس اور بیل کے پاس نئے آدمی کو پرمیشن نہیں ہے ایک دم سے داخل ہو جائے. یہ حکم شریعت ہے. میرے مولا علی نے اپنے عامل سے کہا تھا کہ جب اونٹوں میں جانا، جب جانوروں میں جانا تو ایک دم سے منہ اٹھا کے نہ جانا. جانور نئے آدمی کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، پہلے تھوڑا سا رک کے جا تاکہ یہ جانور تجھ سے مانوس ہو جائے. ارے جو اسلام جانور کا بھی اتنا احترام کرے، اس اسلام میں دہشت گردی کی جگہ نہیں ہے. زیارت وارثہ کو ہر جوان لڑکا، اس لیے کہ یہ زیارت وارثہ آپ 3 منٹ کا ریپیٹ کرتا ہوں پچھلے سال کا، آگے بڑھنے کے لیے. چونکہ جناب نو تک ہماری زیارت وارثہ ہو گئی تھی، ابراہیم سے کل سے شروع کریں گے. آج مقدمے کے طور پہ سماعت فرمائے. وضو کرنا، اپنے مرحومین کو یاد رکھنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ہدیہ کرنا. زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے زیارت وارثہ پڑھنا. قبر میں اگر نور چاہتے ہو تو زیارت وارثہ پڑھو اپنے مرحومین، اس سے بڑا ہدیہ نہیں ہے. زیارت وارثہ یعنی حسین سے رابطہ. اب ذرا یہاں سے جاگ جائیے آپ. زیارت وارثہ یعنی حسین سے رابطہ، زیارت وارثہ یعنی حسین سے تعلقات، زیارت وارثہ یعنی حسین کی شفاعت، زیارت وارثہ یعنی حسین کی محبت، زیارت وارثہ یعنی حسین کی معرفت. جتنا جتنا زیارت وارثہ پڑھتے چلے جائیں گے معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی. حسین کو یاد کرنا تمہارا کام ہے. تم کو یاد کر کے اس دنیا سے جنت تک لے جانا یہ حسین کا کام. آپ یاد تو کریے، یہ کریم گھرانہ ہے جوانوں. زیارت وارثہ اقتصادی پرابلم میں آپ سفارش کے لیے جاتے یا نہیں جاتے ادھر ادھر؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہیں جاب ملنا ہے اور مولانا عزادار کی چلتی ہے وہاں، تو بتائیے آپ کے ٹیلی فون آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ مولانا ہماری سفارش کر دیجئے گا. یہ سفارش کا نظام ہے یا نہیں ہے دنیا میں؟ بولیے زور سے. یا یہ بدعت ہے؟ یہ سفارش کا نظام میرے سنی بھائی بھی کرتے نہیں کرتے؟ اگر کسی میرے بھائی بھی مجھے ماشاءاللہ حیدرآباد میں سنتے ہیں اور یہ آن لائن میں لی جا رہی ہے تو میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہوں گا جس سے میرے سنی بھائی کو کوئی پرابلم ہو. اس لیے کہ حسین کا کام پرابلم، ایک حسین کی پارٹی ہے ایک یزید کی پارٹی ہے. اب آپ کس طرف ہیں خود فیصلہ کر لیجئے اور دعا کریے پروردگار جو جس کی پارٹی میں ہو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو. سمجھ رہے بھائی؟ جو جس کا آدمی ہے اسی کا حشر اسی کے ساتھ ہو. یہاں تک بات ہوئی. اب وہ ذرا سن لیجئے آپ، میں آپ کو کیا سنانا چاہتا ہوں. غور کریے دلو. زیارت وارثہ معصوم نے فرمایا اقتصادی پرابلم یعنی جاب کی پریشانی، رزق کی پریشانی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسہ نہیں آ پا رہا ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں. اس کے لیے آپ سفارش کرتے نہیں کرتے کہ ہمیں کہیں اچھی سی جاب مل جائے. مگر میرا کوئی نہ دیوبند کا بھائی، نہ کوئی بریلوی بھائی، نہ کوئی سنی بھائی، نہ کوئی حنفی بھائی، نہ کوئی مالکی بھائی، سارے سنیوں سے پوچھئے کہ اگر میں اپنی جاب کے لیے سفارش کروں کسی سے تو یہ سفارش بدعت ہے کہ یہ زیارت وارثہ ایک سفارش ہے امام حسین سے. اگر غیر معصوم کی سفارش بدعت نہیں ہے تو جو سفارش حسین سے کی جائے تو زیارت وارثہ جوانوں ماشاءاللہ پہلے ہی دن مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ اتنے لوگ آ جائیں گے.
لیکن پہلے ہی دن کا مجمع، اور میں بھی انشاءاللہ پوری محنت کر کے آیا ہوں پورے سال. یہ 10 مجلسوں کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خالی واہ کے لیے یا خالی ہوا میں باتیں ہوں گی. ساری روایات، آیات، قرآن، ہسٹری، پورے سال محنت کرتا ہوں آپ کے لیے. تو اس کو جملے اقتصادی پرابلم اگر آپ کو ہے، یہ امام نے فرمایا. اور امام بھی کون؟ صادق آل محمد، چھٹا ہادی. اس کا حکم ہے کہ مومن کو چاہیے ہمارے جد کی زیارت پڑھے، زیارت وارثہ. اس لیے کہ 5ویں امام کے زمانے میں زیارت وارثہ نہیں تھی، 4تھے امام کے زمانے میں بھی نہیں تھی، مولا حسین کے زمانے میں بھی زیارت وارثہ نہیں تھی. یہ زیارت وارثہ بنائی ہے 6 امام نے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے زیارت وارثہ کس نے بنائی؟ 6 امام نے. 6 امام نے بتایا میرے دادا کو سلام کیسے کرو. یعنی اس کا مطلب یہ، اگر میں جملہ کہوں اور ایک آدمی ماشاءاللہ ذرا ایک آدمی متوجہ ہو جائے، جملہ بڑا فضائل کا ہے بھائی، بہت بڑے فضائل کا جملہ ہے. ہماری اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں حسین کو سلام کر پاتے اگر جعفر صادق طریقہ نہ بتاتے. اوقات نہیں ہے. 6 امام نے طریقہ بتایا. جب لوگ جوخ در جوخ زیارت امام حسین کے لیے جانے لگے تو لوگ آئے 6 امام کے، مولا کیسے جائیں؟ یہ میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں زیارت وارثہ کا طریقہ. لیکن امام نے کہا جاؤ اور ان الفاظ میں سلام کرو اور زیارت وارثہ بتائی. سارا چھوڑ دیا میں نے، چونکہ ریپیٹ نہیں کرنا. جسے چاہیے وہ پچھلے سال کی پوری یوٹیوب پہ اشرا موجود ہے، وہ سن سکتا. میرا اشرا آج کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ امام نے زیارت وارثہ اقتصادی پرابلم میں، امام نے زیارت وارثہ بتائی جب جان کا خطرہ ہو، آپ کی جان پرابلم میں ہو، جب آپ کو خطرہ ہو، مگر خطرہ کسی کافر سے ہو، خطرہ کسی منافق سے ہو، ایسے نہ بنیے گا. یہ بڑا جملہ ہے مجلس کا. ایسے حسینی نہ بنیے گا کہ ایک حسینی دوسرے حسینی سے ہی ڈرے.